اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج قرآن کریم کے سورہ ملک کی 5 آیت کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اس لیے آپ ترجمہ اور تفسیر کو بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی ان 5 آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير۔ عزیز طلبہ، یہ سورہ ملک مکی صورت ہے، اور مکی صورت کی علامت یہ ہوا کرتی ہے کہ اس میں ایمانیات کی باتوں کا زیادہ ذکر ہوتا ہے، یعنی قیامت، آخرت کے منظر اور جنت اور جہنم کے منظر کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے جب ان آیات پہ غور کرتے ہیں تو اس میں قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتا دی ہیں، اور علامات یعنی زمین آسمان کی تخلیق کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور نشانیوں کے بیان فرمایا ہے۔ یہ سورہ ملک بہت ہی اہم اور عظمت والی صورت ہے۔ اس کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ آئی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص سورہ ملک پڑھے گا تو یہ سورہ ملک اس کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کرا کر کے ہی دم لے گی۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرے گا تو ایسا شخص جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے گا، ایسا شخص قبر کے عذاب سے ایسا شخص مامون اور محفوظ رہے گا۔ اس سے اس سورت کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب آئیے ذرا قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ غور سے سنیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس سورت کا نام سورہ ملک اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں بیدہ الملک، اس ملک کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ملک رکھا گیا ہے۔ تو وہ اللہ تبارک اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ زمین اور آسمان اور دنیا کی ساری چیزوں کا خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس کا خالق اور مالک کوئی دوسرا نہیں ہے، اور اللہ وہ ایسی ذات ہے کہ وہ تمام چیزوں پہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ کون اچھا اعمال کرتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور اللہ تبارک تعالیٰ غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تو یوں ہی آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ وہ جس طریقے سے چاہے اپنی زندگی گزارے، بلکہ اس کو اس بات کا پابند بنایا، اور اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن عظیم جیسی مقدس ترین کتاب نازل فرمائی، جو کتاب سرچشمہ ہدایت ہے، نسخہ کیمیا ہے، کہ اگر جو آدمی اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو اس کے خلاف زندگی گزارے گا وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی خائب و خاسر ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں انسان کو زندگی دی وہی موت بھی کا بھی ذکر کیا کہ تمہیں ایک نہ ایک دن اس دنیا سے مر کر جانا ہے۔ لہذا اب اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں عدالت میں یعنی میدان محشر میں کون اچھا عمل کر کے جا رہا ہے، کون برا عمل کر کے جا رہا ہے۔ جو اچھے عمل کر کے جائیں گے اس کا بدلہ اچھا ہوگا، اسے جنت ملے گی، اور جو برے اعمال کر کے جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا۔
آگے اللہ تبارک فرما رہے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ تبارک اپنی نشانیاں گنا رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے ساتوں آسمان کو تہ بتہ پیدا کیا۔ یہ آسمان 7 آسمان ہے اور ساتوں آسمان تہ بتہ ہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ تم اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں کوئی تفاوت اور ٹکراؤ دیکھتے ہو، یعنی تم کو کہیں بھی کوئی فرق، کوئی خلل تم کو نہیں ملے گا۔ یعنی اور آگے فرمایا کہ فرجع البصر هل تری من فطور، تم اپنی نگاہوں کو اٹھاؤ اور تم کوئی فطور اس میں دیکھو گے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے گویا تم کو اس میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی خلل نہیں ملے گا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، جب انسان ان علامات اور نشانیوں پہ غور کرے گا تو اس کو کوئی کمی نہیں نظر آئے گی۔ جیسے کہ ایک انسان کوئی چیز بناتا ہے، کوئی انجینئر کوئی چیز بناتا ہے، دوسرا انجینئر آگے کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز فلاں جگہ نہیں فلاں جگہ ہونی چاہیے، اس میں فلاں کمی رہ گئی، اس میں فلاں کمی رہ گئی۔ تو جب ہم اللہ کی ان علامات اور نشانیوں پہ ہم غور کریں گے تو اس میں ہمیں کوئی کمی اور نقص نظر نہیں آتا، کوئی خلل نظر نہیں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنی علامات اور نشانیاں بتا رہی ہیں کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، جو قادر مطلق ہے، اس کا وثوق اور اعتماد انسان کو ہونا چاہیے۔ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، پھر یہی ایک مرتبہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بار بار تم اپنی نگاہ کو آسمان جانب اٹھاؤ۔ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، ذرا آسمان میں دیکھو کہ آسمان میں کوئی خلل ہے، کوئی تم کو کمی اور کوتاہی اس میں نظر آ رہی ہے کوئی؟ اور بار بار اللہ تعالیٰ اس بات کر رہے ہیں کہ تم ارجع البصر کرتين، کہ تم اپنی نگاہوں کو بار بار اس کی جانب پھیرو۔ نتیجہ یہ ہوگا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، کہ تمہاری نگاہیں تھک ہار کر ناکام ہو کر خائب و خاسر لوٹ آئیں گی، کہ تم بار بار کوشش کرو گے کہ ہم اس میں کچھ نقص نکالیں، کوئی کمی نکالیں، کہیں سے کوئی خلل، کوئی ٹکراؤ، کوئی متضاد بات ہم نکالیں، تو کہ جتنی مرتبہ تم نگاہ ڈالو گے تمہاری نگاہ تو تھک جائے گی لیکن تم کوئی نقص اس میں نہیں نکال سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں تاکہ یہ نشانیوں کو بتا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ کہ پوری دنیا کا بادشاہ صرف اور صرف اللہ قادر مطلق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور تحقیق کہ ہم نے آسمان دنیا کو بے مصابیح چراغوں سے روشن کر دیا۔ آسمان دنیا یعنی آسمان کی جو یہ فضا، اس فضا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو چراغوں سے روشن کر دیا۔ چراغ سے مراد کہ آپ دیکھیے کہ دن جب ہوتا ہے تو سورج کی روشنی کی وجہ سے دن اجالا رہتا ہے، اور جب رات ہو جاتی ہے تو چاند اور تاروں کی جگمگاہٹ کی بنا پر اجالا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان میں بھی غور کرو کہ یہ جو آسمان دنیا ہے، سمائی دنیا، یہ فضا جو ہے، اس فضا کی وجہ سے جو تمہیں روشنی ملتی ہے، جو چراغ اور ستارے ہیں، ان کی وجہ سے جو تم روشنی ملتی ہے، اس کو پیدا کرنے والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے اس کو شیطان کو مار گرانے والا بنایا۔ یعنی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یہ لوگوں کا عام خیال تھا کہ شیطان آسمان پہ جا کر کے صحیح بات اور عالم الغیب میں جا کر کے وہاں سے صحیح باتوں کو لا کر کے ہم لوگوں کو بتایا کرتا ہے۔ لوگوں میں یہ عام گمان تھا، لوگ یہ سمجھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کے ذریعے اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ شیطان کی یہ بساط نہیں ہے کہ عالم الغیب تک وہاں پہنچ سکے، کہ جہاں وہ شیطان وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اس سے پہلے شہاب ثاقب اسے مار گراتا ہے۔ شہاب ثاقب اسے مار گراتا ہے، وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ لہذا لوگوں زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ خیال اور یہ گمان کہ شیطان جو ہے عالم غیب میں جا کر کے صحیح خبر ہمیں بتاتا ہے، یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ شیطان کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوتی ہے، اور شیطان جو باتیں بتاتا ہے یہ اپنی عقل سے بتاتا ہے، غلط سلط باتیں آ کر لوگوں کو گمراہ کیا کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی ایسے ہی لوگ کہ اتنی ساری نشانیوں کے دیکھنے کے بعد، اتنی سارے حقائق کے سامنے آنے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے،
اور وہ اس بات کو نہیں مانتا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اگر وہ اس بات کو نہیں مانتا تو فرمایا ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔